السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک۔ یہ سورہ کہف کی 27 نمبر کی آیت ہے، 27۔ اللہ فرما رہے اور اپنے پروردگار کی کتاب پڑھتے رہا کرو۔ نبی کو فرما رہے اللہ تعالیٰ، تمام انسانوں کو اللہ فرما رہے کہ اپنے پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اس کو پڑھتے رہا کرو، سمجھا؟ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، ایسا نہیں کہ پڑھ لی اور رکھ دیے چھوڑ دیے، سمجھا؟ تو کتاب پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اس سے پھر جانکاری ہوگی، نالج، علم حاصل ہوئے گا اللہ کی کتاب سے، سمجھا؟ کون سی کتاب پڑھنے بولا اللہ تعالیٰ نے؟ جو نازل کی ہے، قرآن مجید۔ اور کوئی کتاب پڑھنے اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ دوسری کتاب پڑھ کے سب لوگ ملاوٹی دین لے کے چل رہے اور گمراہ ہو گئے، سچ اور جھوٹ دونوں لے کے چل رہے، اللہ کی بات بھی لے کے چل رہے اور آدھی بات جھوٹ شیطانی بات لے کے چل رہے۔ تو پڑھتے رہا کرو قرآن۔ اب قرآن کس کو کہا گیا؟ دیکھو میں بتاتا ہوں، یہ ہے قرآن۔ اور کہاں سے پڑھنا؟ قرآن کہاں سے شروع ہے؟ کہاں سے شروع ہے؟ دیکھیے آپ، یہاں سے شروع ہے قرآن۔ جب جو شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ سے شروعات ہے قرآن کی، سمجھے آپ؟ اور آخر میں قل اعوذ برب الناس، آخری بس اسی کو قرآن کہا گیا ہے۔ لیکن لوگوں کو کم علم ہے، نالج کم ہے، وہ جاتے ہیں لے کے آتے قرآن دکان سے، سمجھے آپ؟ یا مسجد میں رکھیے پڑھتے ہیں، وہ سوچتے اس کے اندر جتنی چیز پائی جا رہی سب قرآن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر اب یہاں الحمد کے پہلے یہاں کئی ورق ہوتے، اس میں تو نہیں ہے، یہ سعودی والا قرآن ہے، اس میں تو نہیں ہے، لیکن کئی ورق ہوتے، سمجھے آپ؟ وہیں سے لوگ پڑھ کے گمراہ ہو گئے۔ الحمد سے پہلے 2-4 پیج ہوتے، 5-6-7-8 پیج الحمد سے پہلے، حالانکہ قرآن شروع ہے سورہ فاتحہ الحمد سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں سے قرآن شروع ہے۔ لیکن لوگ یہاں پڑھتے، ادھر پیج رہتا ہے، ادھر پیج رہتا ہے، وہ لوگ سوچتے ہیں سب قرآن ہی ہے، کیونکہ یہ پورا قرآن دکھ رہا ہے، ان لوگ کو کیا سمجھتے ہیں یہ قرآن ہے؟ نہیں، وہ قرآن نہیں ہے، سمجھے آپ؟ جو پہلے پنے جو جوڑے جاتے نا، پریس میں پرنٹ کرتے وقت جوڑتے ہیں، عالم اپنے اپنے عقیدے اپنے اپنے سوچ وہاں لکھتے ہیں، یہ جو پیج ہوتے ہیں نا ادھر یا پیج ہوتے، جو سب ملاوٹی بات رہتی دین کے نام سے، کتنا بڑا دھوکہ دے رہا قرآن کے۔ اب آدمی تو سوچتا ہے قرآن ہے، میں بھی لے کے آیا قرآن، لاؤ بھائی قرآن دے، ہندی اردو والا انگلش قرآن، تو وہاں کھولتا ہے آدمی، جب عورت جو بھی ہے مرد عورت پڑھنے لگتے پہلے دوسرے پیج پہ، سوچتے یہ سب قرآن ہے، حالانکہ نہیں، وہیں تو سب گڑبڑ کر کے رکھے۔ آپ دیکھ لو، آپ کنز ایمان لاؤ تو اس میں بھی وہی 10 پیج ہوئیں گے، سب جھوٹے، سچ تھوڑا سچ تھوڑا جھوٹ، وہی ملاوٹ۔ قرآن کے اندر ہی پہلے پیج اٹیچ کر دیتے، جوڑ دیتے پریس میں، پرنٹنگ پریس۔ کنز ایمان میں بھی ہے 8-10 پیج، دیکھ لو آپ۔ اور اشرف علی تھانوی کا جو قرآن ہے دیوبندی کا، بریلی دیوبندی، دونوں میں ملاوٹ، یعنی قرآن کے اندر پیج پرنٹ کر کے پریس میں چھاپ کے جوڑ دیے ادھر۔ سوچو آپ لوگ اس کو بھی قرآن سمجھ رہے، وہ قرآن نہیں ہے، قرآن یہاں سے شروع ہے، دیکھو سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو قرآن بولتے ہیں۔ یہ جو دکھ رہا ہے نا اندر، اور یہاں سائڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے، وہ قرآن نہیں ہے، یہاں سائڈ میں ہوتا ہے نا نیچے تفسیر، یہاں ہوتا ہے، اس میں نہیں ہے، دیکھو اس میں ذرا بھی نہیں ہے۔ تو سائڈ میں جو ہوتا ہے نا، لوگ ہاں ہے یہاں سائڈ میں، اس میں بھی ملاوٹ رہتی ہے، سائڈ میں جو ہوتا ہے نا اس میں ہے، دیکھو سائڈ میں ہوتا ہے نا ملاوٹ رہتی ہے اس میں، یہ جو سائڈ میں اس میں تفسیر کرتے، ہر عالم اپنے اپنے عقیدے اپنی سوچ ڈالتے، دیکھو ڈالا ہے، سمجھے آپ؟ تو سائڈ والا اور پہلے جو پیج ہوتے فرق، یہ سب ملاوٹی رہتے، اس میں سچ بھی رہتا تھوڑا اور جھوٹ بھی رہتا۔ تو آپ لوگ صرف قرآن پڑھو، جو تراوی پڑھائی جاتی نا، تراوی میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع ہوتی ہے، 29 دن 30 دن جو پڑھاتے ہیں، تو اعوذ برب الناس پہ ختم کرتے ہیں نا،
اور کچھ نہیں, وہ اسی کو قرآن بولتے ہیں. تو یہ جو علم دو سے شروع ہے, سمجھا, یہاں سے شروع کرو اور یہاں سے جتنا یہ اندر ہے باؤنڈری کے وہی پڑھا کرو, تو لوگوں برب الناس تک, تو وہ قرآن ہے. اور یہ جو پہلے پیج رہتے نا 4 5 6 7 8, سب گمراہی رہتی اسی میں. کھول کے دیکھ لو آپ, کنز الایمان میں بھی اور اشرف علی تھانوی کی جو ترجمے والی قرآن ہے دونوں میں. کنز الایمان کھولو تو وہاں لکھا ہے کہ یہ پیج پہ لکھا ہے الٹ پلٹ سب گڑا ہوا, یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے قرآن جہاں سے شروع اس سے پہلے 4 6 پیج دیکھو آپ کھول کے, قرآن اٹیچ رہتے. مردے سنتے ہیں ایسا ہیڈنگ ڈال کے 4 6 آیت ڈالتے, 4 6 آیت عربی میں. اچھا ترجمہ نہیں ڈالتے, خالی عربی ڈالتے. ترجمے والا قرآن ہے آگے, علم دو سے سورہ بقرہ ہے سب ترجمے والا, لیکن وہاں نہ ترجمہ نہیں ڈالتے. یہ جو پیج اٹیچ کرتے نا, یہاں ورق اٹیچ کرتے جو جوڑتے قرآن کے اندر, آدمی کو کیا ہونا, آدمی سوچتا ہے پورا قرآن ہے. پورا قرآن نہیں ہے, کیونکہ آگے بھی جوڑتے اور پیچھے بھی جوڑتے. تو لوگ برب الناس ختم ہوتا ہے نا, اس کے بعد 4 6 پیج 3 4 ادھر بھی جوڑتے اور اس کے اندر آ جاتا وہ, تو آدمی سوچتا ہے پورا قرآن ہے. تو یہ جو کنز الایمان میں دیکھو آپ, مردے سنتے, نبی بخشوائیں گے, یہ سب بول بول کے آیت ڈالتے, اور آیت آپ کھول کے دیکھو تو وہ آئی نہیں بات. چیٹنگ بھی اتنی بڑی چیٹنگ کرتے, سنتے ہیں بول کے 4 6 آیت ڈالتے, اور وہ آیت کھولو آپ جو آیت دیا ہے رہتا ہے یہاں یا پہلے اٹیچ کر کے یہاں جو دیتے نا ورق, اس میں ایسا الٹ پلٹ لکھتے, مردے سنتے ہیڈنگ اردو میں ڈالتے اور آیت عربی میں ڈالتے. ایسا مردے سنتے ہیں بلکہ 4 6 آیت, نبی کا وسیلہ سفارش لے سکتے بلکہ اردو میں لکھتے اور آیت عربی میں ڈالتے. آیت کا ترجمہ نہیں, پھر آیت کھولو تو مردے سنتے کہیں بھی نہیں ملتا ہے. سوچو آپ, تو آدمی یہ پڑھتا ہاں سنتے لکھا تو ہے, حوالہ بھی دیا عربی میں, ایسا سوچ کیا. حالانکہ وہی عربی کی آیت اندر کھولو جو آیت دیا ہے کھولو وہاں, تو وہاں کچھ بھی نہیں, ترجمے میں آئی نہیں مردے سنتے. تو یہ گڑبڑ گھوٹالے ایسا کرتے. نبی بخشوا سکتے ایسا لکھتے, نبی بخشوا سکتے اردو میں لکھتے اور عربی میں آیت دیتے, ترجمہ نہیں خالی عربی, اور حوالہ دے دیتے. تو حوالہ کھولو اندر کھول کے چیک کرو تو نہیں. ایسا میں دیکھا ہوں, چیک کرو, آپ بھی کر کے دیکھ, کہیں کہیں ہے کوئی بات میں صحیح, جو بات کیا بولتے ڈسپیوٹ جھگڑے والی بات نہیں, وہ بات ڈالتے وہ صحیح رہتی. لیکن جتنے جھگڑے والی نبی غیب جانتے ہیں, ایسا اردو میں لکھتے نبی غیب جانتے ہیں اور 4 6 آیت دیتے, تو پتہ چلا آیت میں تو آئی نہیں, بلکہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے. نبی خود فرما رہے میں غیب جانتا تو فائدہ بہت سے حاصل کرتا. پھر آراف 187 188 187 88 دیکھ لو آپ, سورہ انعام میں بھی میں غیب نہیں جانتا, آیت نمبر 50 سورہ انعام. تو یہ لوگ چیٹنگ یہاں کرتے ہیں, سمجھا. آدمی کیا سوچتا ہے لکھا سنتے ہیں, کئی سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں یہی سب, اور یہی سب پڑھ کے عقیدہ بنا لیا اور سوچتے کہ ارے قرآن میں ہم نے پڑھا, یہ کیا قرآن ہے, ایسا پورا قرآن لے وہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے. حالانکہ پڑھے کدھر ہے, قرآن کے پہلے پیج, دوسرے پیج, تیسرے پیج. قرآن تو یہاں سے شروع ہے سورہ فاتحہ سے, تو پھر یہ پہلے کیا ہے یہاں جو اٹیچ ہے. یہ سب گڑبڑ گھوٹالے, یہ سب باریکی بات بتا رہا ہوں, ایک دم سیکرٹ, ایک دم خفیہ بات, سمجھا آپ, کہ یہ سب چال بازیاں ایسے طریقے سے کیے, سمجھا. غیب جانتے بول کے اندر آیت حوالہ دیا, اندر کھولو آیت چیک کرو قرآن میں وہی آیت آئی نہیں, آپ کر کے دیکھ لو چیک کر کے, سمجھا. تو ایسا کر کے گمراہ کرتے, سمجھا. سفارش لے سکتے, نبی بخشوا سکتے, نبی غیب جانتے, سمجھا. ایسا مردے سنتے ہیں, ولی اللہ سنتے ہیں, بزرگ سنتے ہیں, ایسا لکھ کے یہ سب اردو میں لکھتے ہیڈنگ, اور عربی میں حوالہ دیتے ہیں, اس کا ٹرانسلیشن نہیں دیتا. تو آپ اس کا ٹرانسلیشن یا کھول کے دیکھو وہی آیت کو, یا چیک کرو قرآن میں کچھ نہیں, سب چیٹنگ گھپلا. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا لکھا تو ایسا, لیکن اندر تو ہے ہی نہیں ترجمے میں جو حوالہ دیے. تو ایسا گڑبڑ کرتے. کنز الایمان میں 4 6 پیج ملیں گے, آپ وہ پڑھو ہی مت, وہی پڑھ کے تو سب گمراہ ہو گئے, اور بولتے ہم نے پڑھا قرآن میں ہے یہ سب. باقی آ کے سامنے کبھی بیٹھتے نہیں نا, دور ہی دور سے تم غلط ہے گمراہ ہو. ارے آؤ بیٹھو نا, غلط ہے تو بتاؤ ہم کو, قرآن میں دکھاؤ, ہم بتاتے آپ کو آپ گمراہ ہے کہ ہم گمراہ, پتہ چل جائے گا. آتے نہیں, دور ہی دور سے, وہ گمراہ ہے تم گمراہ ہے, تمہارا قرآن الگ ہے, ترجمہ الگ ہے, جو یہ وہ بول کے لڑتے رہتے. ارے آؤ بیٹھو, قرآن کھولو. قرآن کس کو کہا گیا آج تک کہ آپ لوگ کو تو یہی نہیں پتا. تفسیر کو بھی آپ قرآن سمجھتے ہیں, شان نزول کو بھی قرآن سمجھتے ہیں, سمجھے آپ. حدیث کو بھی ملاوٹ کر دیتے, آیت کے ساتھ اٹیچ کر کے جوڑ کے, جھوٹی حدیث قرآن کے خلاف جوڑ دیتے.
समझा आप? तो ये बरेली लोग की कुरान में, कंजुल ईमान में ये सब गड़बड़ है। अशरफ अली थानवी की कुरान में आप देख लो, आप वहां भी ऐसे जोड़े हुए 4-6 पेज, समझा आप? ये सूर्य पढ़ो तो ये काम हो जाएगा, ये सूर्य 50 बार पढ़ो तो ये काम हो जाएगा, ये सूर्य बकरा पढ़ो तो घर में शैतान नहीं आएगा। सब झूठ बातें सब जोड़ी गई है। इतने बार सूर्य कहब जुमा को पढ़ो तो ये फायदा होगा, अगले जुमे तक महफूज रहेंगे, ये सब झूठी बात, बकवास, समझा आप? ये सूर्य पढ़ो अशरफ अली थानवी की कुरान में, आप खोल के देख लो, कुरान के पहले, यानी ये कुरान है ना, इसके अंदर डाल दिए पेजेस, इधर इधर पेज जोड़ दिए, या आखिरी में कुल औज़ु बिरब्बिन नास कुरान खत्म हुआ है, उसके आखिरी में 4-6 पेज जोड़ दिए, या तो यहाँ जोड़ते या पीछे, अंदर नहीं घुसा पाते, अलहम्दु से सूर्य नास तक, समझा? तो सब चालबाजियां बता रहा हूँ आप। ये सूर्य पढ़ो तो वो काम हो जाएगा, वो सूर्य इतने बार पढ़ो तो दुश्मन हलाक हो जाएगा, समझा आप? सब झूठी बातें हैं। कोई अल्लाह उस सूर्य में वो बात बोला ही नहीं है, पूरा सूर्य पढ़ डालो आप। ये लोग अपनी मर्जी से अपना अपना अकीदा, अपनी सोच, अपना बिलीफ थॉट डाल देते, ऐसा जोड़ते हैं। तो कुरान किसको कहा गया? अलहम्दु से शुरू है, यहाँ से शुरू है, सूरह फातिहा से, अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये शुरू है कुरान यहाँ से, और खत्म कुल औज़ु बिरब्बिन नास से, समझे आप? तो ये कुरान पढ़ने का तरीका यही है कि कुरान पढ़ा जाए, साइड में जो होता है, ये साइड में होता है ना, जो साइड में बारीक नीचे इधर साइड में, ये नहीं पढ़ना, इसमें मिलावट रहती है, तफसीर बोलते हैं, उसमें हदीस भी जोड़ते हैं, कुछ हदीस सही रहती है आयत के मुताबिक, कुछ आगे जोड़ देते कुरान के खिलाफ हदीस, वो भी जोड़ते, समझा? तो पढ़ना ही नहीं, सिर्फ कुरान पढ़े तो आपको सब समझ में आएगा बाद में, जब कुरान की जानकारी मुकम्मल हो जाएगी। अलहम्दु से सूरह नास की जानकारी होने के बाद आप साइड में लिखा है समझेंगे क्या है, फिर आगे जो पेज वर्क है वो उसमें क्या गड़बड़ है वो समझेंगे, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास कुरान खत्म है, मिनल जिन्नति वन नास पे कुरान खत्म है, उसके पीछे और जोड़ देते पेज, पीछे जोड़ते, यहाँ पे यहाँ जोड़ देते, यहाँ पीछे ये कुल औज़ु बिरब्बिन नास पे खत्म है, यहाँ खत्म है कुल औज़ु बिरब्बिन नास पे, है ना, यहाँ खत्म है कुरान, तो इसके पीछे 2-4 पेज जोड़ देते, कहीं यहाँ जोड़ के गुमराह करते, कहीं शुरू में जोड़ के गुमराह करते, सूरह फातिहा के पहले, कुरान के पहले, तो ये कुरान नहीं है, समझा? दोनों किताबों में आप देखो, देवबंद अशरफ अली थानवी की कुरान में पहले जोड़े हुए, पीछे भी जोड़ते, उसमें सब झूठ का मिलावट, और यहाँ बरेली की कंजुल ईमान में शुरू में जो पेजेस रहते हैं वर्क, वो जोड़ते, आदमी सोचता है कुरान में। ऐसी एक औरत आई, बोली कि हमने कुरान में पढ़ा है, बोल के मेरे को बोली, तो मैं बोला भाई कुरान में नहीं है ये जो आप बोल रहे हैं, नहीं मैंने कुरान में पढ़ी, कुरान में है, तो मैं समझ गया, लगता है ये पूरा अलहम्दु के पहले जो पेज जोड़े रहते हैं अटैच, उसमें पढ़ी। तो मैं बोला चलो घर पे दिखाओ कि इधर कुरान में है ही नहीं कुरान, तो गई बेचारी कुरान खोल के लाई, मेरे को ऐसा खोल के ये पेजेस दिखा रही, यहाँ जो पेज जोड़ा रहता है ना, अलहम्दु सूरह फातिहा के पहले जो पेज जोड़ा उसमें बता रही, देखो यहाँ लिखा है। अरे मैं बोला क्या खाला, वो कुरान नहीं है, तो बोलती अरे ये तो कुरान है ना पूरा, तो पूरा कुरान है, कुरान में है ये, कुरान में तो बेचारे लोग को पता ही नहीं है, लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि कुरान किसको कहा गया है, वही जो फरिश्ते ला जिब्रील इसको कहा गया है। तो मैं बताया खाला यहाँ से शुरू है कुरान, अलहम्दु से बताया उनको मैं कि यहाँ से शुरू है कुरान, इसके पहले जितने पेज है, जितने वर्क जोड़े गए वो कुरान नहीं है, उसी में सब मिलावट करते हैं लोग, कुरान यहाँ से शुरू है। फिर उसको बताया मैं, हुआ जो बता रही थी कि नबी गैब जानते हैं, लिखा है कुरान में, ऐसा बता रही थी, वही पेजेस में सब उलट पुलट। मैंने देखो अभी खोल के कुरान दिखाता हूँ, फिर कुरान खोल के सूरह आराफ 187-88 दिखाया, सूरह अनाम 50 दिखाया, सब वो देखिए, अरे मैं तो इसको भी कुरान समझती थी, समझ में आया। मैं तो कुरान में लिखा है नबी गैब नहीं जानते, नबी फरमा रहे कि मैं गैब जानता तो बहुत सी भलाई हासिल करता और मुझ पर कोई मुसीबत ही नहीं आती। तो उसको समझ में आया कि ये अंदर की चीज कुरान है, ये पेज जोड़ा गया है, और ये जोड़ा है और अंदर लिखा है कि जानते हैं, ऊपर लिखा है जानते हैं, या पेज पे आलिम लोग लिखते हैं जानते हैं गैब, अरे अंदर दिखा है, तो मैं बोला देखो कहाँ जानते लिखा, वो जानते हो कहाँ है पूरे कुरान में, समझा? और वो आयत दिखाते मेरा नबी गैब की बात बताने में बकील नहीं है, गैब की बात बताने में वकील नहीं है। तो आवाम को बोलते देखो गैब जानते तभी तो अल्लाह बोल रहा है, अरे बेवकूफ जाहिल, अकल है, अल्लाह गैब की बात नबी को बताता है फरिश्ते के जरिए,
چھپی، غیب مطلب چھپی ہوئی بات کو غیب بولتے ہیں، انسین. اللہ نبی کو فرشتے کے ذریعے بتاتا ہے، تب پتا چلتا ہے نبی کو، تو نبی لوگوں کو بتاتے ہیں. اب سمجھے؟ تو وہ اللہ بتا رہا ہے کہ نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں، غیب ہم نبی تک پہنچاتے ہیں چھپی بات، تو نبی لوگوں میں کو بتانے میں بخیل نہیں، سب کو بتاتے. تو اس کو غیب بولتے کیا؟ نبی کو جب بتا دیے فرشتوں کے ذریعے، اس کو غیب نہیں بولتے، وہ تو اوپن ہو گئی، بات کھل گئی. سمجھا؟ غیب کس کو بولتے ہیں؟ جب تک چھپی ہے، جب تک اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا، اس کو بولتے غیب. پھر بتا دیا نبی کو تو نبی غیب کی بات جاننے لگے. تو ہم اور آپ کو بھی نبی نے بتا دیے ایسا ہونے والا ہے، قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے، حشر کے دن ایسا ہونے والا، بتائے نا کہ یہ سب غیب کی بات ہے. تو ہم اور آپ نبی، آپ بولتے نبی جانتے ہیں، بتانے کے بعد جانتے اس کو غیب نہیں بولتے. تو ہم اور آپ بھی پھر بتا دیے نبی نے، تو ہم بھی غیب جانتے کیا؟ عوام کو بیوقوف گمراہ مت کرو. بریلی عالم مفتی کو بول رہا ہوں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں. نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں. دیکھو غیب جانتے جبھی تو، ارے غیب بتانے کے بعد وہ غیب نہیں رہتا. جو چیز بتا دی جاتی ہے چھپی نہیں رہتی، وہ اوپن ہو جاتی، واضح ہو جاتی بتانے کے بعد. بغیر بتائے جانتے اس کو غیب بولتے ہیں. سمجھا؟ اللہ نہیں بتایا جبریل کے ذریعے، اگر نبی کو نہیں بتایا تو نبی سب جانتے ہیں. سوچو آپ اکل لڑاؤ، تو پھر نبی کیوں بول رہے میں غیب نہیں جانتا؟ کیوں بول رہے؟ سورہ اعراف میں اور سورہ انعام 50 نمبر. تو آپ نبی کی بات کو جھٹلا رہے، اللہ کی بات کو جھٹلا رہے. سیدھے سیدھے چلو نا بھائی، جو اللہ بتا رہا ہے. سمجھا؟ آپ ایسا گمراہ کرتے ہیں. نبی غیب جانتے جبھی تو بول رہا ہے کہ نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل. جانتے ہیں تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے. ارے اللہ بتا دیتا ہے غیب کی بات نبی کو، تاکہ لوگوں تک بتائیں، پہنچائیں کہ ایسا ہونے والا آنے والے دنوں میں ایسا ایسا ہوگا. تو نبی کو بتانے کے بعد وہ غیب نہیں رہتا. تو نبی ہم کو بھی بتائے آنے والے دن، تو ہم بھی جانتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا کیا ہونے والا ہے، ہم جانتے نا. تو ہم بھی کیا غیب جانتے ہیں؟ اس کو غیب نہیں بولتے. سمجھا؟ تو قرآن اس کو کہا گیا ہے جو عربی میں ہے نا. اور الحمد سے شروع ہے، قل اعوذ برب الناس پہ ختم ہے. اس کے پیچھے جتنے قل اعوذ برب الناس کے بعد میں جتنے ورق جوڑے اور جو لکھا ہے اس میں ملاوٹ ہے. اور شروع میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے پہلے جتنے ورق جوڑے رہتے نا، دیکھ لو آپ، سب گمراہی ملاوٹی رہتی. اور چیک کر لو قرآن سے، اندر چیک کرو تو پتہ چل جائے گا آپ. تو قرآن اس کو نہیں کہا گیا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اندر بس لائے یہ دکان سے بولے پورا قرآن ہے. ارے بھائی قرآن اس کے اندر جہاں سے الحمد شروع اس کو کہا گیا ہے. یہ آپ ذہن بنا لو. اور پہلے جتنے ورق رہتے اور عربی لکھ کے رکھتے، آیت عربی میں ترجمہ رہتا نہیں وہاں، وہ لوگ ڈالتے ہی نہیں. تھا پول کھل جائے گی کہ ہم لوگ چیٹنگ اور غفلہ کر رہے ہیں، ملاوٹ. اس لیے خالی عربی دیتے. ہاں اردو میں اوپر لکھ دیتے، مردے سنتے ہیں 4 آیت عربی میں، نبی غیب جانتے ہیں 2-4 آیت. سمجھا؟ سفارش وسیلہ جائز ہے. سمجھا؟ سب گمراہ کرتے. سفارش وسیلہ سورہ یونس آیت 18 میں دیکھ لو، شرک ہے. سمجھا؟ اللہ بتا دیا. وہ سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت لوگوں کو سناتے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ. ارے وہاں لکھا ہے، لو نہیں لکھا ہے وسیلہ. وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا. سمجھا؟ وسیلہ لو نہیں، تلاش کرو لکھا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ. وسیلہ جو عربی لفظ ہے اس کو اردو میں وسیلہ مت لکھو. وسیلہ عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے قرب تلاش کرنا، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنا. تو اللہ کی خوشنودی کیا ہے؟ اللہ بتایا ہے، میری فرما برداری، نماز روزہ نیک عمل خیرات زکات صدقہ، نافرمانی نہیں، میرے حکم پہ چلنا. اس کو بولتے ہیں اللہ کا قرب تلاش کرنا، جس سے اللہ خوش ہوئے گا. سمجھا؟ یہ تھوڑی وسیلہ لو تو پھر وہ سورہ یونس کی کیوں رد ہو رہی ہے اگر تمہارے حساب سے لو تو کہ وسیلہ شرک ہے، سفارش وسیلہ شرک ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. سمجھا؟ سورہ یونس آیت 18. سمجھا؟ تو قرآن پڑھتے رہو. جو الحمد سے قل اعوذ برب الناس، اس کا معنی ترجمہ پڑھتے رہو بغیر تفسیر کے، بغیر شان نزول کے، بغیر حدیث کے. صرف قرآن پڑھو، پوری جانکاری ہو جائے گی. قرآن ترجمہ معنی سے اپنی زبان میں پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اللہ بولا، پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، رتیل القرآن ترتیلا. قرآن کو رتیل القرآن ترتیلا یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو قرآن، اللہ نے فرمایا. اور غور و فکر کرو، قرآن میں غور سے پڑھو. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں غور کرو، کیا غور نہیں کرتے؟ تو غور کرنا، ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لائن صرف پڑھ کے سوچنا،
तफक्करुन, ताकि तफक्कुर करो, सोचो क्या फरमा रहे अल्लाह मेरे को इस लाइन में, क्या हुक्म है। समझे आप? तो ऐसा गौर व फिक्र से पढ़ना, तर्जुमा ट्रांसलेशन। समझे आप? जब पूरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप तफसीर पढ़ो, हदीस पढ़ो, शान नुज़ूल पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कितनी उसमें सच है कितना झूठ। लेकिन कुरान का इल्म आने के बाद कुरान की आयत पढ़ के तफसीर पढ़ेंगे, साइड में लिखा रहता नीचे, वो पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि हर आलिम अपनी सोच से आयत को जोड़ता है चीटिंग करके। समझे आप? कहीं सही लिखता है, कहीं झूठ। तफसीर में मिलावट, हदीस में मिलावट, शान नुज़ूल में मिलावट, तीनों में मिलावट हो चुकी है। सिर्फ कुरान में मिलावट नहीं है ना। अल्लाह हिफाजत किसकी कर रहा है? कुरान की। इन्ना नहनु नज़्ज़लना लिज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो कुरान अरबी जो अलहम्द से शुरू है वहां से कुरान है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मिनल जिन्नति वन नास जो है आखिरी सूरत, वो उसको कुरान बोला गया। उसका तर्जुमा पढ़ते रहो, जोड़ना नहीं, झूठी सच कुरान है, तफसीर में सच झूठ दोनों जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यही सब जोड़ जोड़ के पढ़ के देख रहे हैं ना, आलिम मुफ्ती मदरसा तफसीर को जोड़ के आयत को पढ़ते हैं, हदीस को जोड़ के आयत को पढ़ते हैं कुरान पे, तो मिलावट है इनके ज़हन में, उलट पुलट, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस सब उल्टा, बुखारी की हदीस जोड़ के आयत को पढ़ते हैं। समझे आप? सब गुमराह हो जाएंगे। ऐसे ही खालिश पढ़ना है कुरान एकदम, तो एकदम खालिश इल्म आएगा, एकदम प्योर। जब कुरान का इल्म आ जाएगा तो फिर हदीस में भी आप परखने लगोगे। कुरान जब फुरकान आपके जहन में बैठ जाएगा, कुरान हदीस भी पहचानो कितनी सही कितनी गलत, तफसीर किसकी सही किसकी गलत, सब पहचानो। शान नुज़ूल सही है कि कोई और आयत से टकरा रहा है। समझे आप? वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।